اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ۔ محترم جناب سامعین، قارئین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کا موضوع تھا نظر کیا ہے، نیاز کیا ہے، فاتحہ کیا ہے، ایصال و ثواب بھیجنا یا بخشنا کیا ہے، اس کی شروعات کب سے ہوئی، کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیا رسول پاک نے کبھی نیاز فاتحہ کیا، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا روش رہی ہے اس بارے میں، اس پر بزرگان دین کی کیا روش رہی ہے، آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نظر و نیاز اور فاتحہ کے بارے میں لگاتار 10 زاویے سے سوال ہیں جس کے جوابات پر آج ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں، اور اس پر مسلسل جو ڈسکشن ہوا ہے، مختلف لوگوں کی جانب سے جوابات آئے اور اس پر جو بات ہوئی اس کا ایک تجزیہ نامہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بغور سماعت فرمائیے، بہت رہنمائی ملے گی اور بہت باتیں ذہن میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ہمارے عزیز دوست شیخ معراج صاحب مہاراشٹر والے نے کہا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا سنت ہے، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو میری والدہ ام سلیم نے کھانا بطور تحفہ پکایا اور میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ حضور کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا، اس موقع پر اس کو قبول کر لیں۔ وہ کھانا لے کر میں حضور کے پاس پہنچا اور والدہ کا سلام و پیام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس اسے رکھ دے اور فلاں فلاں کو بلا۔ کچھ لوگوں کو بلانے کی بات کی گئی۔ میں بلاتا گیا یہاں تک کہ 300 آدمی جمع ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس کھانے پر اپنا دست مبارک رکھا اور جو چاہا پڑھا۔ میں نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور پڑھا، بس پھر کیا تھا، وہ کھانا اس قدر بابرکت ہو گیا کہ لوگ سکم سیر ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا یہ جو باقی ہے اسے لے جا، جو بچ گیا اسے لے جا۔ میں نے جب اس بقیہ کھانے کو دیکھا تو اندازہ نہ کر سکا کہ جو میں لایا تھا وہ زیادہ تھا یا یہ زیادہ ہے، مطلب اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ کھانے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5163۔ اس حدیث کو بطور سند استعمال کرتے ہوئے اس پر بات کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تبرک کھلانا بھی سنت میں سے ہے۔ اب جناب صوفی فخر عالم وارسی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر یا کھانے کا ثواب پہنچا دینا فاتحہ کہلاتا ہے، لیکن بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، چاہے قرآن کی آیات ہوں یا کچھ تبرک کھانا کی صورت میں ہو، تو اسے نظر و نیاز کہا جاتا ہے۔ اور ایصال و ثواب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 1912 دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت سعد کی والدہ وفات پا گئی تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ پھر ایک کنواں کھدوایا گیا، پھر رسول پاک نے کہا اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کے ماں کو پہنچے، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کے ماں کو پہنچے۔ اب جناب صوفی ثقیل صاحب کی بات سنیے۔ صوفی ثقیل صاحب کیا کہتے ہیں اس موضوع پر؟ اورنگ آباد کے ہیں، ان کی بات کو سنا جائے۔
پہلا نظر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے لیے مانا اپنے دونوں بچوں حابیل اور قابیل کے حوالے سے مانا تھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے نظر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نظر کا جو اہتمام ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، اور یہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے مانا گیا تھا، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اب جناب صوفی عبد الباسط صاحب کہتے ہیں کہ نظر کا مطلب ہوتا ہے پیش خدمت کرنا، اور پیر اپنے مریدوں کو تعلیم سلوک نظر کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک الگ بات کہی کہ نظر کا مطلب ہوتا ہے پیش خدمت کرنا، اور نظر و نیاز اپنے جگہ پر ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن انہوں نے مختلف ڈھنگ سے کہا کہ اپنے مریدوں کو تعلیم سلوک جو نظر کی جاتی ہے یہ سب سے بڑا نظر ہے، اور یہ سب سے بڑا نیاز ہے جس کی ضرورت ہے مریدوں کو۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی رضوان نوسائی صاحب ہیں پاکستان سے، یہ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 270 کے تعلق سے ترجمہ اس کا ہے کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن کا ذکر انہوں نے کیا نظر کے تعلق سے۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 35 کا ذکر انہوں نے کیا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں سنا دیں کہ ان دونوں نے ایک نظر پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 7 میں بھی ہے، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ ان تمام آیت کے حوالے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نظر و نیاز منت کا سلسلہ بہت پہلے سے ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی خود متقی ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے مخالفت میں نظر و نیاز کرتا پھرے۔ اور نظر و نیاز کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اور اب تک جاری ہے، اور قرآن حدیث میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر آتا ہے کہ کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کی اور اس نظر کو اتارا بھی، نظر کیا اور اس کو اتارا بھی۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی اولیاء اللہ، کسی بزرگ کے آستانے پر کسی بات کو لے کر جو منت مانی جاتی ہے اس کو بھی نظر کہہ سکتے ہیں، اور اس نظر کو اتارا جاتا ہے، نذرانہ عقیدت کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کنسیپٹ جو ہے بہت پرانے ہیں، اس پر مختلف موضوعات مختلف زاویے سے گفتگو کی گئی تھی، ماشاءاللہ میں نے اختصار کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے جناب صوفی شکیل صاحب کی باتیں اور سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہی منت ہے اور منت ہی دعا ہے اور دعا ہی نظر ہے، دعا ہی منت ہے اور منت ہی دعا ہے اور دعا ہی نظر ہے۔ یہ جو الگ الگ باتیں سامنے آتی ہیں اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، جس کے وجہ سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں اور اس کی جو ہے شکلیں بدل جاتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب جناب عاشق سہروردی بھائی جو جھارکھنڈ سے ہیں، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، محبت و عقیدت میں ڈوب کر جب ہم کسی چیز کو اللہ والوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ نظر کہلاتا ہے۔ محبت و عقیدت میں کسی چیز کو جب ہم ڈوب کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ نظر کہلاتا ہے، اور کسی شیرنی یا کسی چیز کو جب ہم کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بالکل عرف عام میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نظر اور نیاز کیا ہے۔ بہت اچھا۔ اب جناب عبد الباسط صاحب کہتے ہیں کہ دراصل بزرگان دین کی تعلیم جب کسی کو دیا جاتا ہے تو یہی ان کے بارگاہ کی نیاز ہے۔ یہ بات پہلے بھی یہ کہہ چکے تھے کہ پیر و مرشد کی جو تعلیم ہوتی ہے مریدوں کے لیے، تعلیم سلوک جو ہوتا ہے نظر ہوتا ہے، اور بزرگان دین کی تعلیم جب کسی کو دیا جاتا ہے تو یہی ان کے بارگاہ کی نیاز ہے۔ حقیقت میں انہوں نے ایک مختلف رائے رکھی ہے لیکن بہتر رکھی ہے۔ اب جناب محترمہ ڈاکٹر شبانہ وارسی صاحبہ کا خیال واضح طور سے سمجھا جائے۔ یہ فرماتی ہیں کہ صاحب نظر کو ہی نظر پیش کیا جاتا ہے، صاحب نظر کو ہی نظر پیش کیا جاتا ہے، جسے تصدیق نہ ہو وہ نیاز پیش کرتے ہیں،
جسے باطن کی حقیقت کی تصدیق نہ ہو وہ نیاز پیش کرتے ہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اور فاتحہ ظاہری شریعت والے مردوں کے لیے کرتے ہیں، فاتحہ ظاہری شریعت والے مردوں کے لیے کرتے ہیں اور بخشتے ہیں، زندوں کو بخشش کرنے اور فاتحہ پڑھ کر ایصال و ثواب نہیں کیا جا سکتا، زندوں کو ایصال و ثواب فاتحہ پڑھ کر ثواب نہیں کیا جا سکتا، البتہ زندوں کو نذر پیش کیا جاتا ہے، زندوں کو نذر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی چیزیں پر اپنی نظر کی تو آپ کے نظر کے برکت سے وہ چیز متبرک ہو گئی ہے، نظر کی برکت سے وہ چیز متبرک ہو گئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کچھ پڑھنے اور دم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نور علی نور ہے اور سراپا نظر تھے، اور آج کے دور میں ہمیں جیسا گرو کہے بس وہی کرنا چاہیے، جیسا پیر کہے وہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کی، ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی احسان فرید صاحب پاکستان کے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیاز مند بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ نیاز مند اس کے لیے ہے جو اس کے مقبول بندے ہیں، اور اپنے مقبول بندے کا وہ خود ہی عاشق ہے، اللہ تعالیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اور صاحب نظر کی نظر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے بہت ہی بہتر طریقے سے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیاز مند بھی ہے، مگر کس کا؟ جو اس کے مقبول بندے ہیں اس کا نیاز مند ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ نو اور زال دو نقطے ہیں، نو اور زال میں دو نقطے ہیں، اور رے راستہ ہے، دو نقطوں کا ایک ہو جانا پھر راستے پر چلنا، یہ نظر ہے۔ یہ اصطلاحی گفتگو فرماتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ سماعت کرتے ہوں گے۔ نو اور زال کے دو نقطوں کا ایک ہو جانا اور ایک راستے پر چلنا ہی نظر کہلاتا ہے۔ جب کوئی شخص پیر سے مرید ہوتا ہے تو وہ مرید اپنے پیر کو نظر پیش کرتا ہے، اپنا نیاز پیش کرتا ہے، اپنا قربانی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جاوید اقبال بہت ناز نخرے والے تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں جاوید کو کسی پیر سے مرید کرا دوں یا اس کا نکاح کرا دوں تاکہ اس کے ناز میں نیاز پیدا ہو جائے۔ یہ واقعہ انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، یہ واقعہ میں نے اپنے جانب سے بیان کیا ہے، چونکہ یہ نیاز کے تعلق سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب اپنا نیاز پیش کرنا، اپنی قربانی پیش کرنا ہے، اور اپنے ذہن میں عاجزی کا لانا ہی نیاز ہے، اور نیاز سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر نیاز دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود نیاز مند ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے ان باتوں سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جناب صوفی احسان فرید صاحب کی بات دیکھتے ہیں۔ نذرانہ نیاز، نذر اور صدقہ میں فرق بتایا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذر و نیاز کو تو اپنے لیے قبول کر لیتے تھے، مگر صدقہ کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ کاملین کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے غلطی سے صدقہ کی کچھ کھجوریں کھا لی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے حلق میں انگلی ڈال کر اسے نکال دیا تھا۔ چنانچہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ قبول فرماتے تھے، لیکن صدقہ کا مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نذرانہ اور نیاز اور جو نذر ہے وہ تو مخصوص بندوں کے لیے، اللہ کے مقبول بندوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے یہ صدقہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان پاک ہستیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے حقدار کوئی اور ہوتے ہیں، جیسا کہ تمام لوگ جانتے بھی ہیں۔ اب آئیے جناب احمد سبحانی صاحب کی اور باتیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر جو نقطہ الف کے راز کو سمجھ جائے اس کو فاتح کہتے ہیں۔ وہ فقیر جو نقطہ الف کے راز کو سمجھ جائے اس کو فاتح کہتے ہیں، اور فاتحہ اسی سے نکلا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فاتحہ اسی سے نکلا ہے، اس میں بہت راز پوشیدہ ہے۔ ایسے بھی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے میرے جانب سے بھی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسا آیت ہے قرآن مجید میں جس کے بغیر
نہ تو ہم نماز پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ہم فاتحہ کو ہی پوری کر سکتے ہیں. یعنی نماز بھی پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ بالکل نیسیسری ہے، اور اگر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کسی کو نذر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں تو وہ نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے فاتحہ کو بزرگان دین نے جو ہے رائج کیا، اس کو بڑھاوا دیا. اولیاء اکرام نے کسی نے نہیں روکا اس کو، اور ہمیشہ اس کو جاری رکھا. اس میں کچھ ایسے بھی راز پوشیدہ ہیں جس کو منظر عام پر نہیں کہا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں بدعت حسنہ کے طور پہ ایجاد کی گئی ہیں، جس کے اندر بہت سے حکمتیں پوشیدہ ہیں اور امت کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور بابرکت ہے. جیسا کہ آپ تمامی حضرات پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بدعت قبیحہ ہوتا ہے، جس کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں تک اس کا یہ نہیں ہو اور وہ چیزیں بند ہو جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، امت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن جو بدعت حسنہ ہے اس کو ضرور رائج کرنا چاہیے، اس کی افادیت لوگوں کو بتانی چاہیے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا اخلاص، ہمارا محبت اور بزرگان دین سے ہماری عقیدت و محبت بڑھ جاتی ہے، اور بزرگان دین کا فیض ملتا ہے. اور مختلف بزرگوں نے اس کی تلقین کی ہے. کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں ہوا جنہوں نے جو ہے فاتحہ کرنے یا نذر و نیاز پیش کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ زیادہ تر جو بڑے بڑے آستانے ہیں آپ گھوم کے جب دیکھیں گے ہم لوگ تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہے بہت تیزی سے چلتی ہے، اور وہاں کے بزرگوں نے بھی اس کام کو بہت ہی شدت کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بہت فیوز و برکات لوگوں کو بتائے ہیں. مختلف کتابوں میں اس کے مختلف حوالہ جات مل سکتے ہیں. اگر ممکن ہو تو بہت سارے کتابیں جو اولیاء اللہ کی ہیں اس کو پڑھی جا سکتی ہے. یہاں پر تمام کا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ تمام حوالہ جات کو اکٹھا کر کے ہم پیش کر سکیں. لہٰذا صرف موضوع پر بات کرتے چلیں گے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اب آگے دیکھتے ہیں. صوفی ثقیل صاحب کہتے ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ برکت کی چیزیں اور فاتحہ کیا ہوتی ہے. رسول پاک کے زمانے میں لوگوں کو قبیلے در قبیلے کھانا کھلایا جاتا تھا اور اس میں بہت برکت ہوتی تھی. اکثر لوگوں نے ایسا دیکھا ہے. کئی مرتبہ آپ نے نظر کرم فرمائی اور کئی دفعہ تو آپ نے خود کچھ پڑھ کر دم بھی کیا ہے. روایت موجود ہے. اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے بارگاہوں میں لنگر کا تمام فاتح خانی کے بعد ہی کیا جاتا ہے، اور فاتح خانے میں رسومات کو بزرگان دین نے جو ہے رائج کیا. ماشاءاللہ یہی بات تو ہم بھی فرما رہے تھے. اب جناب صوفی مستقیم واسی صاحب جو نوادہ بہار سے ہیں، ان کی کچھ گفتگو سماعت فرمائیے. ان کے کچھ حوالہ جات بھی سامنے آئیں گے. فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 75، فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 41 میں نیاز و فاتحہ کی دلیل موجود ہے، اور نیاز کی تبرک کو تقسیم کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مختلف کتب میں یہ باتیں ملے گی، لہذا فتاوی عزیزیہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. مشکات شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے روز تھوڑا سا کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لائے. تب آپ کے سامنے گندھا ہوا آٹا پیش کیا گیا، تو آپ نے اس میں لعاب شریف ڈالا، اپنا لعاب ڈالا، لعاب مقدس ڈالا اور دعائے برکت کی. اس کی حوالہ مل جائے گی آپ کو مشکات شریف حدیث نمبر 5877 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو کوئی چیز جب پیش کی جاتی تھی رسول پاک کو تو اس میں لعاب مبارک ڈال دینا، یا اس پر نظر کرم کر دینا، یا اس کو ہاتھ سے چھو دینا، یا کچھ پڑھ لینا، یا دم کرنا، یہ سب چیزیں بعض روایات میں بالکل آتی جاتی رہتی ہیں، کئی بار نظروں سے گزرا ہوگا آپ کے بھی. تو یہ کنسپٹ جو ہے وہیں سے آگے چل کر کے جو ہے بزرگان دین نے اس کو لیا اور اس کو محبت و عقیدت کے لیے آگے بڑھایا اور پیش کیا، جو ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. اس قسم کے بہت سے روایات پیش کی جا سکتی ہے اور موجود ہے. لہٰذا نذر و نیاز، فاتحہ، وصال ثواب کے بہت سے دلائل موجود ہیں اور یہ بالکل جائز ہے. اور تیزہ، 40واں اور برسی کرنا بھی ثابت ہوتا ہے ان کتب کے حوالے سے. مزید انہوں نے خانقاہوں میں ہو رہے بیرا روی کے بارے میں بھی توجہ دلائی اور ناقص العقلی کی طرف ہمارا دھیان مرکوز کروایا، اور بتایا کہ خانقاہوں میں بھی جو ہے بہت ساری ناگوار چیزیں ہونے لگی ہیں. بعض خانقاہوں میں مولویت غالب آ رہی ہے جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور سے
سجادگان جو ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ان کو ضرور دھیان دینا چاہیے، اور خانقاہیت کو جو ہے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ کرنی چاہیے، نہ کہ آج کے دور کے نوعمر لڑکوں اور نوعمر مولویوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، بلکہ ان بزرگ ہستیوں کے طور طریقے کو اپنانا چاہیے اور ان کی روش کو اپنانی ہوگی جس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ یہ اس پر دھیان دلا رہے تھے ماشاءاللہ۔ مزید جناب واسع صاحب نے کہا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بزرگان دین کو ہم ایصال و ثواب نہیں کر سکتے، اور انہیں ہم کیا بخشوا سکتے ہیں، یہ سب عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بزرگان دین کو ہم بخشوا نہیں سکتے، بلکہ ہم ان کے وسیلے سے اپنی بخشش اور اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوچے کہ ہم انہیں ایصال و ثواب کریں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور توہین آمیز بات ہے۔ یہ بات جو ہے توہین آمیز بھی ہے، صحیح بات ہے، البتہ ہم انہیں نظر و نیاز بھیجتے ہیں، ان کے وسیلے سے اپنی بخشش اور اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں۔ بزرگان دین اور اہل بیت اطہار کو ہمارے نظر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اس بات میں فرق سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو چلیے سب کو ایصال و ثواب کر دیں گے، سب کو بخش دیتے ہیں، یہ بہت ہی توہین آمیز لفظ ہے جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، وہ ہم کہہ دینا چاہیں گے کہ بزرگان دین کو نظر و نیاز پیش کرنا اور کسی مردے کو ایصال و ثواب کرنے میں دیکھیے کیا فرق ہے۔ دونوں میں وہی فرق ہے جو آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بغور سنیے گا۔ مان کے چلیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے جو بہت ہی پیسے والا مالدار اور رئیس ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وہ دوست ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے پاس جب جائیے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائیے گا، کچھ تو لے کے جائیے گا، پھول لے لیجئے گا، گلدستہ لے لیجئے گا، کچھ شیرنی لے لیجئے گا، کچھ تحفہ لے لیجئے گا، لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں نا بھائی؟ تو آپ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کا دوست خوش ہوتا ہے کہ ناراض؟ خوش ہوتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ جاتے تو شاید اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کچھ لے کے جاتے، پھول لے کے جاتے ہیں تو آپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، تحفہ لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، شیرنی لے کے جاتے ہیں، میٹھا لے کے جاتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا کمی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے اتنے دولت ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آپ کا نہ تو وہ مٹھائی کا محتاج ہے اور نہ وہ آپ کے پھول کا محتاج ہے، لیکن ہاں آپ کی محبت کا وہ ضرور محتاج ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دوست ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب ہم کسی بزرگان دین، کسی اللہ والے، کسی بڑے عہدے والے جو بڑے پوسٹ کے مالک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہماری بڑی ہستیاں ہیں جن کی ہم بہت عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، تو جب ہم ان کے آستانے پر یا ان کے روح مقدس کے پاس ہم کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے ہم کیا بھیجیں گے؟ ہم اپنی محبت کو پھول کی صورت میں، گلاب کے پنکھڑیوں کی صورت میں، کچھ شیرنی کی صورت میں، کچھ درود و سلام کے صورت میں ہم ان کے روح کو بھیجتے ہیں، اور اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، چونکہ وہ دوسرے عالم میں ہیں، وہاں پر ہمارے پکائے ہوئے چیزوں کا یا ان کو کھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا جو محبت ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا لیکن تمہاری نیت پہنچتی ہے نا بھائی؟ اسی طریقے سے جب ہمارا نیت اور ہمارا اخلاص اور ہمارا ارادہ اللہ کو پہنچتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری محبت اور ہماری عقیدت اللہ والوں کو پہنچتی ہے۔ اس جواز کو ضرور نوٹ کیجئے گا اور اس کو ضرور سمجھیے گا۔ اب دوسرے زاویے پر بات کرتے ہیں ہم کہ کسی مردے کے پاس جب ہم کچھ ایصال و ثواب کرتے ہیں تو چونکہ وہ مردہ ہے، یہاں سے وہ اپنی نیکی لے کے بھی نہیں گیا، اس کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم جو بھیجتے ہیں وہ اس کو پہنچتا ہے، وہ اس کا محتاج بھی ہے، لہٰذا مردوں کو جو بخشتے ہیں تو ہم اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یقیناً ہم اس کے بخشش کا سامان کرتے ہیں اور اس کو اس کی محتاجی کو ہم دور کرتے ہیں۔ بعض روایت میں اور بعض رواء صادقہ میں لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ روحوں کو جب بخشی جاتی ہے تو روحیں خوش ہوتی ہے اور وہ بڑے جو ہے وہ بہت کہیے کہ ان کو جو ہے بڑی راحت ملتی ہے، بڑی تقویت ملتی ہے۔ بعض بزرگوں نے بھی اس کا جو ہے اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی غریب کے گھر جاتے ہیں تو آپ اگر کچھ سامان لے کے جائیے گا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں یا اس کے ضرورت کی چیز،
تو اس کی چونکہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے وہ چیزیں اس کے پاس جب آپ لے کے جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا اور اس کے گھر میں آسودگی آ جائے گی۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ والے کے پاس نظر و نیاز پیش کرنا ٹھیک اسی طریقے سے ہے جس طرح سے میں نے پہلے واقعہ پیش کیا، اور کسی حاجت مند کے پاس جانا ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کا کوئی دوست ہو یا نہیں ہو، کسی غریب کے پاس آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت کی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے عام انسان کو بخشنے کا اور اللہ والوں کو نذر کرنے کا۔ یہ ایک لاجک میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کو سنا دیا، امید ہے ضرور سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، ضرور غور کیجئے گا اس پر۔ چنانچہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بزرگان دین و اہل بیت کو ہمارے نظر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ عام آدمی کے فاتح خانی اور ایصال ثواب میں بزرگان دین اولیاء اللہ کے نظر و نیاز میں بڑا فرق ہے صاحب، اس فرق کو ضرور سمجھیے گا، امید ہے میرے اس واقعے پر غور کیجیے گا۔ اب آئیے جناب، صوفی شرف الدین نعیمی ابو لولائی صاحب جو رانچی سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے ہیں، ان کی بات سماعت فرماتے ہیں۔ ایصال و ثواب عام انسانوں کے لیے بھیجی جاتی ہے اور فاتحہ ہم بزرگوں کو کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم اپنے مرحومین کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ نیاز نیاز مندی ہے اور عاجزی کا نام ہے، کیونکہ اللہ نیاز مند ہے اور بے نیاز بھی ہے، اور اللہ کو عجز و انکساری اللہ کو بہت پسند ہے، اور نذر پیش کرنا یعنی قربانی پیش کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز نذر کر دینا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کی تابعداری اور فرما برداری اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذر اور قربانی قابل ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کئی مرتبہ فاتحہ کیے، بالخصوص اپنے چچی کے پردہ ہونے کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کیے اور جنازے کی نماز پڑھا کر ان کے حق میں انبیاء کے وسیلے سے دعا کیے۔ یہ دعا کرنا کیا فاتحہ سے کم تھا؟ بالکل فاتحہ تھا، یقیناً فاتحہ تھا۔ اور ایک جنگ میں جب کھجور کم ہو گیا تھا تو سب کو جمع کر کے، بچے ہوئے سامان کو جمع کر کے آپ نے اس پر نگاہ کرم فرمائی اور دست مبارک پھیرا، اور بعض روایت کے مطابق کچھ دم بھی کیا تھا جس سے وہ چیزیں بہت بابرکت ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آیا ہے، شاید اس کا کوئی حوالہ میرے پاس ابھی نہیں ملا، لیکن میرے نظروں سے گزرا تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات ہو گیا تو ان کے وفات کے بعد رسول پاک نے گھر میں کچھ کھانا بنوایا تھا اور اس کھانے کو سامنے رکھ کر کے آپ نے جو ہے اس پر کچھ دم کیا تھا اور اس کا ایصال ثواب جو ہے حضرت ابراہیم کو پہنچائی تھی۔ یہ کسی روایت میں میرے نظر سے گزرا تھا، اگر آپ کے پاس بھی کوئی کتب میں یہ روایت موجود ہو تو ضرور آپ اس کو مطالعہ کیجئے گا، پڑھیے گا۔ حوالہ نہیں رہنے کی وجہ سے ہم یہاں پر کوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، لیکن چونکہ ذہن میں تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ جو صاحب عقیدت و محبت لوگ ہیں وہ یقین کریں گے اور اس سے دلائل بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی تمام دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فاتحہ خوانی کی شروعات کیسے ہوئی۔ مزید انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تابوت سکینہ کا جو ذکر قرآن مجید میں آتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، تھا اس زمانے میں بھی کہ وہ سامنے رکھ کر کے دعا کی جاتی تھی، اور سامنے رکھ کر کے جب دعا کی جاتی تھی تو دعائیں قبول ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اور اس میں کیا تھا؟ تبرکات تھا، رسول پاک کی شبی مبارک تھے اور بعض انبیاء کے بھی کچھ چیزیں تھی اور یادگار ایسی ایسی چیزیں تھی جو تبرکن اس کو لوگ رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو کسی تبرک کے سامنے رکھ کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بس ہو گیا۔ یہ فاتحہ کا کنسپٹ ہے صاحب، جو رسول پاک کے زمانے سے ہی نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت پہلے سے یہ بات ہے جو چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ نذر کا جو ماننا تھا، وہ نذر کا معاملہ جو تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بعد میں جو ہے لوگوں نے جو ہے کئی انبیاء نے جو ہے نذر مانی، جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا بھی جو معاملہ تھا وہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ بھائی وہ نذر مانا گیا تھا ان کے لیے، اور وہ جب واقعی جب وہ ہوئے پیدا ہوئیں تو انہوں نے جو ہے اپنے نذر کے مطابق بیت المقدس میں اپنی پوری زندگی گزاری، ان کی خدمت گزاری میں لگائی۔ پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ یاد کر لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو یہ بھی ان کا نذر تھا کہ یہ بچہ جو ہے کعبہ شریف کی خدمت کرے گا، اور وہی ہوا بھی۔ آخر میں وہ شاید اگر فراموش کر گئے تھے یا بھول گئے تھے تو ان کو یاد دلایا گیا اور ان کو قربانی پیش کی گئی، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں جو بہت غور کرنے کی چیزیں ہیں۔
جسے پتہ چلتا ہے کہ نظر کا جو کنسیپٹ ہے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ نظر جو تھا معاملہ اس وقت جو تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لوگ نظر مانتے تھے، یہاں تک کہ میرے نظر سے یہ بھی گزرا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے بھی 3 دن روزے کا کوئی نظر مانا تھا، شاید آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ تو یہ لوگ جو نظر مانتے تھے اس نظر کو اتارتے بھی تھے اور نظر کو پورا کرتے تھے۔ تو نظر کا اتارنا پورا کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر میں نے ابھی پڑھا ہے، اوپر میں آپ سنے ہیں۔ تو نظر ماننا اور نظر کو پورا کرنا اتارنا قرآن سے واضح ہوتا ہے۔ بعد میں یہ نظر جو ہے معاملہ بزرگان دین کے توسل سے ہم لوگوں تک بھی پہنچا، اور یہ نظر کا مسئلہ جو ہے ہم لوگ ابھی تک اس کو لے کے چلتے ہیں اور نظر پیش کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لوگ نظر مانتے تھے، کسی چیز کو منت اتارتے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جا کر کے ہم لوگ کوئی نظر مانتے ہیں، کوئی منت کرتے ہیں، اور پھر ہم اس منت کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس میں برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے وجہ سے، اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے ہماری مرادیں بر آتی ہے، اور ہماری مرادیں جب پوری ہو جاتی ہے تو ہم بالکل خوشی خوشی اس نظر کو، اس منت کو ہم پورا کرتے ہیں، اتارتے ہیں، جس سے اللہ والے کے روح کو یہ اس کا ایصال و ثواب اور اس کا نذرانہ عقیدت اللہ والے کے روح کو جب ہم پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ والے ہمارے لیے اور دعا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کو اس کا فیوز و برکات مل پاتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ان کا ایک محبت کا ذریعہ اور ایک یوں کہیے کہ وفاداری کا ثبوت بھی ہے صاحب۔ تو یہ نیاز کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ یہی ہے، نیاز کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نیاز مند ہو کر کے بات کرتے ہیں۔ ہم بندہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیاز مند ہیں اللہ کے، اور اللہ والوں کے بھی ہم نیاز مند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نیاز مند ہیں، اللہ والوں کے نیاز مند نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھی نیاز مند ہیں اور اللہ والوں کے بھی نیاز مند ہیں، کیونکہ جو اللہ کا نیاز مند ہے وہ اللہ والوں کا بھی نیاز مند ہوگا، اور جو اللہ والوں کا نیاز مند نہیں وہ اللہ کا بھی نیاز مند نہیں ہوگا، اور جو نیاز مند نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں بندہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں صاحب۔ اور فاتحہ کے بارے میں تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ فاتحہ کیا ہے۔ فاتحہ دراصل سورہ فاتحہ سے نکلا ہوا ورڈ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہی سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ 7 آیتیں اتنی بابرکت ہیں اور اتنے راز سے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کا نمازوں میں پڑھنا اور اس کا ایصال و ثواب کرنے میں پڑھنا، اس کو نظر و نیاز پیش کرنے میں پڑھنا، وہی سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم نے پڑھ دیا، اور اسی میں سارا راز مضمر ہے۔ وہ پڑھ کر کے ہم اس کو پڑھ کر صرف یہ نہیں کہ ہم اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ اس کا ایصال و ثواب، اس کی اتنی باطنی روحانیت فائدے ہیں کہ اس کو اگر ہم کسی مردے کو بھی پڑھ کے اگر بخش دیں تو اس مردے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ہے نجات مل جاتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ کتنی بابرکت چیز ہے یہ سورہ فاتحہ، اور فاتحہ کرنا کتنا مفید ہے ہم لوگوں کے لیے، اور کتنا فائدے مند ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے گزر گئے صاحب۔ اور یہی تو ایک کڑی ہے جو ہم کو اس دنیا والے لوگوں سے ہم کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ فاتحہ جو ہے، فاتحہ خوانی ہی ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہم کو اس عالم کے لوگوں سے جوڑے رکھتی ہے، چاہے اس عالم میں رہنے والے اعلیٰ ہستیاں ہو اس سے بھی ہم جڑ جاتے ہیں، یا ادنا ہستیاں ہو جس کو ضرورت ہے ایصال و ثواب کی، اس سے بھی ہم جڑ سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت اہمیت کا حامل ہے صاحب۔ بولنے کو تو بہت کچھ ہے اور ساری باتیں بیک وقت بولی بھی نہیں جا سکتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی ہے، البتہ اس کے متعلق اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر کے ضرور گفتگو فرمائیے گا، نظر و نیاز اور فاتحہ میں ضرور فرق سمجھیے گا، اور فاتحہ ضرور کیجیے گا۔ آج پورے دنیا کے خانقاہوں میں کوئی ایسا خانقاہ نہیں ہے جہاں فاتحہ نہیں ہوتا ہے، کہیں روزانہ ہوتا ہے، کہیں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے نوچندی جمعرات کو ہوتا ہے، کہیں مہینے کے مخصوص تاریخ کو ہوتا ہے، مگر ہوتا ہی رہتا ہے۔ کوئی بھی اللہ والے ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس کو منع کیا ہے۔ اس موضوع پر ایک شعر علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ایک مصرع ان کا یاد آتا ہے کہ پیوستہ را شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ را شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہ فاتحہ ہی ایک ایسا ہیلا ہے ہمارے پاس، ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا آلہ ہے میرے پاس جس کے ذریعے سے ہم اس شجر اور اس شجرہ رحمت للعالمین سے جڑ کر کے رہ سکتے ہیں اور امید بہار رکھ سکتے ہیں۔ اور جب بہار کی امید رکھیں گے تو کبھی نہ کبھی ہم پر بہار ضرور آئے گی، ہماری زندگی میں بہار ضرور آئے گی، اور آتی رہتی ہے، ضرور آئے گی، آپ کے زندگی میں بھی آئے گی۔
اب رہ گئی بات ایصال و ثواب، بھیجنا بخشنا، تو اس کا بھی ذکر آپ نے اوپر سماعت فرما لیا مختلف اسکالرز کے حوالے سے کہ ایصال و ثواب بھیجنا بہت اچھا ہے، بس فرق یہی ہے کہ اللہ والوں کے لیے جو بھیجیے وہ نظر و نیاز بن جاتا ہے، اور مردوں کو بھیجیے، عام آدمی کو بھیجیے تو اس کے لیے نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ اس کی شروعات کب سے ہوئی یہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ اس کی شروعات بہت پرانا ہے، رسول پاک نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور اس کو کر کے بھی دکھایا ہے، جس کو بعد میں ہم لوگوں نے جو ہے صوفیہ اکرام نے اس کو زبردست ڈھنگ سے پکڑ لیا۔ بعض لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دیا اور چھوڑ دیا تو آج منکر بن گئے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اہمیت دی اور پکڑا آج سرخرو ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ یقیناً قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر مل رہا ہے، میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ کیا رسول اللہ نے نیاز و فاتحہ کیا؟ یقیناً آپ نے اوپر بیان میں سنا کیسے کیا، اس وقت کا کیا کنسیپٹ تھا، بعد میں ہم لوگوں نے کیا اور اس کو اچھا کیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ کہیں گے کہ وہ چیزیں اور تھی، اب چیزیں اب ظاہر سی بات ہے 1400 سال پہلے کا جو کنسیپٹ تھا اس میں کچھ تو چینج آئے گا۔ اب اس وقت جو تھا اگربتی کا جلانا وہاں کے دستور میں شامل نہیں تھا، یہاں ہم لوگ اگربتی جلاتے ہیں، خوشبو کرتے ہیں، اب پرفیوم آ گیا ہے، عطر آ گیا، بہت سی چیزیں ایسی ہے جو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم کہنا چاہیں گے کہ نیاز فاتحہ کا دور بہت تیزی کے ساتھ جب اضافے میں آیا، کب اضافے میں آیا؟ جب ہمارے کربلا والے شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پورے آل کو کربلا میں جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو تمام دنیا بھر کے صوفیہ اکرام چینک پڑے، رو پڑے، اور ان کو ایصال ثواب کرنے کا، ان تک اپنی محبتوں کو بھیجنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے جو ہے نظر و نیاز اور فاتحہ کا جو سلسلہ ہے وہ پرزور شروع کیا، اور تب سے پوری دنیا میں جو ہے یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، ورنہ اس وقت اس کے پہلے شاید اس کی ضرورت بھی کم تھی اور یہ طریقہ بھی ایجاد کم تھا۔ بعد میں ہندوستان کے صوفیوں نے جو ہے اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیا، پھر اور نئی چیزیں اس میں آنے لگیں، کچھ چادر پوشی ہونے لگی، کچھ میلاد خوانی ہونے لگی، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھا جانے لگا، اور بھی نئی نئی چیزیں جس کو میں نے کہا کہ بدعت حسنہ کے طور پر اس کو ہم لوگوں نے جو ہے صوفیہ اکرام کی جماعت نے جو ہے رائج کیا، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا، کیونکہ حدیثوں میں ایسا آتا ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بعض حدیثوں میں ایسا بھی ذکر آتا ہے کہ کوئی اگر بدعت حسنہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، نئی چیز لاتا ہے دین میں جس سے امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، امت میں عشق و محبت میں اضافہ ہو، یا رسول پاک کی محبت بڑھے، اہل بیت کی محبت بڑھے، یا یقین کامل میں اضافہ ہو، دین کی طرف لوگ راغب ہوں، تو ان بدعت حسنہ کو ضرور رائج کرنا چاہیے، اور اس رائج کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ بعض حدیثوں میں دیکھیں کہ ایسا بھی آیا، لہذا بزرگان دین نے بدعت حسنہ کو رائج کیا۔ ہم بالکل اعلانیہ کہتے ہیں، یقیناً اگر آپ نہیں مانیں تو ہم کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ ہمارے جواز، مذکورہ جواز اور دلائل سے آپ اگر آسودہ نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے صوفیہ اکرام نے یہ بدعت حسنہ جنی ہے، بدعت حسنہ پیدا کیا ہے، اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ بدعت حسنہ جو ان لوگوں نے، بزرگوں نے پیدا کیا ہمارے حق میں، ہم لوگوں کے حق میں، امتی کے حق میں بہت بہتر کیا ہے۔ ہم لوگ تہ دل سے ان بزرگان دین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے اتنا بہترین راستہ ہموار کیا تاکہ ہم ان اللہ والوں سے جڑ کے رہ سکیں اور اپنے بزرگان دین سے جو ہے مالا مال ہو سکیں، فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ چلیے صاحب، اصحاب رسول کے بارے میں ذکر میں نے اوپر کر ہی دیا ہے، ان کی روش، بزرگان دین کے روش کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ڈاکٹر شبانہ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کے دور میں ہمیں وہی کرنا چاہیے صاحبان جو ہمارا آج کا مرشد کہتا ہے، آج کا ہمارا جو مرشد ہے، آج کا ہمارا جو رہنما ہے، جو کہتا ہے وہ ہم مانیں گے، نہ کہ بہت پہلے والی روایات کو بالکل فنڈامنٹلسٹ بن کر کے صرف اس کو دہراتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنائیے، اپنے ذہن کو ماڈرنائز کیجئے، آدھونک بنائیے، لیٹسٹ ہوئیے، کرنٹ ہوئیے، اپڈیٹ ہوئیے۔ اپڈیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، بلکہ ان حقیقتوں کو سمجھیے اور آراستہ پیراستہ ہو جائیے اپنے دور حاضر کے مرشد کریم کے پاس بیٹھ کر کے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی، آج ہیں، تو کیا آپ کو حدیثوں میں ملے گی؟ ذرا ہم کو بتا دیجئے محترم، کیا کسی حدیث میں موبائل کا ذکر ہے؟
کیا کسی حدیث میں جو ہے یوٹیوب کا ذکر ہے؟ کیا کسی حدیث میں واٹس ایپ اور فیس بک کا ذکر ہے؟ اب کہیے گا قرآن میں حدیث میں واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب نہیں ہے تو میں یوٹیوب نہیں دیکھوں گا، موبائل نہیں چلاؤں گا، لیپ ٹاپ نہیں چلاؤں گا، کمپیوٹر نہیں چلاؤں گا۔ کہاں جائیں گے محترم آپ کھوجتے رہ جائیں گے، ڈھونڈتے رہ جائیں گے، قیامت تک آپ کو اس کا جواز نہیں ملے گا، کیونکہ بعض چیزیں جو ہے وہ بعد میں سمجھی جاتی ہیں، وہ زمانے کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے، اور وہ کون بتائے گا؟ جو آج کے زمانے کا جو آپ کا جو پیر ہے، رہنما ہے، وہ جو لیڈر ہے، وہ جو مینٹر ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کو آج کیا کرنا چاہیے، چونکہ وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے اللہ رسول سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ رسول سے باطنی طور سے جڑا ہوا ہے، اور وہ آج ایسا ہی آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ ڈائریکٹ جو ہے مجلس محمدی میں چلا جاتا ہے، اور مجلس محمدی میں رسول پاک سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ایسا ہی بتا دیتا ہے، سارے پیروں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی پیر ہیں اور ایسے بھی مرشد کاملین ہیں جو آج بھی مجلس محمدی میں جا کر کے آپ کے لیے جو ہے فتویٰ لا سکتے ہیں۔ محترم میری بات کو ذرا غور سے سنیے، ایسا مت سمجھیے کہ وہ لوگ ایسے نہیں رہے، آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو براہ راست اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، براہ راست اپنے رسول پاک کے مجلس میں جا کر کے گفتگو کر کے آپ کو سنا دیں گے کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے یا رسول اللہ، ہم اپنے مریدوں کو کیا بتائیں یا رسول اللہ۔ اور صرف وہی نہیں، وہ غوث الاعظم سے بھی ملاقات کر کے آپ کے لیے مشورہ لے کے آئیں گے، خواجہ ہند الولی سے مل کے آپ کے لیے مشورہ لے کے آئیں گے، قطب المدار سے، بابا فرید سے، نظام الدین اولیاء سے، اور دیگر جتنے بھی، حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ زیادہ دور مت جائیے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی دادا حضور میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نہ کچھ پوچھ ہی لیتا ہوں۔ اب سوچئے جب ہم جیسے گناہگار بدکار سہکار لوگ اپنے پیر و مرشد سے براہ راست رابطہ کر کے جب کچھ آپ کو بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو کاملین ہیں کسی کے محتاج ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر سبانہ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے پیر و مرشد سے رائے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ جو حکم دے وہ کرنا چاہیے، اور صرف وہی کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو ضرور معاف کیجیے گا، اور میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی راہ راست پر رکھے اور نیک توفیق و رشد و ہدایت دے، اور اپنے منظر و مقصود سے راستہ پیراستہ کرے، دین و دنیا میں بابرکت رکھے اور سکسیس کرے، کامیاب کرے، اور آپ کو بھی یہ تمام نعمتیں حاصل ہو، اور تمام دنیا بھر میں جتنے لوگ ہم کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی تمام فیوز و برکات حاصل ہو، بالخصوص دادا سرکار میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فیوز و برکات سب پر پہنچے، اور اسی وسیلے سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہو سکے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔